ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. صاحب صدر گرامی قدر، لاہور شہر کے غیور نوجوان مسلمانوں، آج میں اور آپ ایک ایسی نسبت کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں جو میری اور آپ کی نجات کی ضامن ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، آپ حضرات اپنی گناہ کو مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید کے بعد اسلام کا بنیادی و اساسی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں اگر کوئی فرق آ گیا، کوئی نماز، کوئی حج، کوئی زکات، کوئی صدقہ خیرات کام نہیں آئے گا۔ لاہور شہر کے غیور مسلمانوں، اس نسبت کی نسبت سے ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس پرفتن دور میں جبکہ ہر طرف مادہ پرستی کا زور اور شور ہے، ہر شخص یوں چاہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس ذرائع نہیں، میں اس کار پر کس طرح کام کروں۔ لیکن یہ نسبت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں دعوے سے یہ کہتا ہوں جو حضرات اس وقت یہاں آئے ہیں، آ رہے ہیں، آئیں گے، انشاءاللہ ان کا ایک ایک قدم ان کی نجات کا ضامن ہوگا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا معروف نام ہے مذہبی کتابوں میں، مذہبی حلقوں میں۔ جناب آپ نے ایک نام سنا ہے جن کا نام ہے جناب بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی نسبت کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے اگلی بات شروع کرتا ہوں۔ وہ شروع میں ایسے ہی اللہ والے نہیں تھے، ایک بادشاہ کے پہلوان تھے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا جو میرے پہلوان کو پچھاڑے گا اسے منہ بولا انعام دیا جائے گا۔ اب بادشاہ کے اس اعلان پر دنیا حیران ہے۔ کوئی اس بادشاہ کے پہلوان سے جناب بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کشتی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میدان لگتا ہے، مخلوق خدا جمع ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا 80 سال کی عمر، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہے، وہ میدان میں اترتا ہے۔ بادشاہ جب اس کو دیکھتا ہے حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ میرے پہلوان کے ساتھ ایک ایسا آدمی جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، یہ غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، کمزور بھی ہے، میرا پہلوان اس کے ساتھ کشتی لڑے گا توہین ہو جائے گی۔ کوئی طاقتور آتا، بڑا پہلوان آتا، میرے پہلوان سے کشتی کرتا، مجھے مزہ آتا، میں خوش ہوتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے وہ آہستہ آہستہ میدان میں اترتا ہے، جناب بغدادی کے قریب آتا ہے، آگے کان میں ایک بات کہتا ہے۔ بات کہنے کے بعد جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی نظر بادشاہ کے چہرے پہ دوڑائی اور سوالیہ نگاہوں سے پوچھا، ہاں ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اب بادشاہ حیران ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بتانے کی بات نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس بزرگ کے ساتھ، اس بابے کے ساتھ، ایک بوڑھی عمر کے آدمی کے ساتھ میں کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ساری مخلوق حیران ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد دونوں نے جب پنجہ آزمائی کی، اللہ اکبر، تو بادشاہ کا پہلوان چت ہو گیا اور یہ سفید داڑھی والا بزرگ اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی، یہ کیا ہو گیا؟ میرا پہلوان جس نے ساری زندگی کسی سے شکست نہیں کھائی تھی، آج اس بوڑھے سے شکست کھا گیا، فارغ ہوئے، انعام ملنے والا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا، جناب یہ کیا ہو گیا؟ تو نے کیسے شکست کھائی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت جب یہ میرے قریب آیا، اس نے ایک بات میرے کان میں کہی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تیری بادشاہی پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اس کی بات کو مان لیا۔ بات کیا تھا؟ بات کہنے والی کی تھی کیا تھی؟ اس آدمی نے، اس بوڑھے نے جناب بغدادی کے کان میں کہا، جناب سنیے، میں سید زادہ ہوں، حضور علیہ السلام کی آل سے ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی نسب سے ہوں، میں سید ہوں، سوال کرنا مجھے نہیں آتا، مانگنا میرے لیے حرام ہے، مانگ نہیں سکتا۔ آج بادشاہ نے اعلان کیا ہے تو پچھڑ جائے گا، تو پچھڑ جائے گا، مجھے انعام مل جائے گا۔
تو میرا کام بن جائے گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج اس دنیا میں اگر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھے گا, کل قیامت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیری لاج رکھے گی. چنانچہ اس موقع کے بعد رات کو جناب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوتے ہیں. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. فرمایا جناب آج تو نے اس دھرتی پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھی ہے, کل میدان حشر میں میں تیری لاج رکھوں گا. میرے مسلمان دوستو, لاہور کے غیور مسلمانوں, تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آئے ہو. یہ نسبت کم نہیں ہے, یہ باتوں سے بات نہیں بنے گی, جلوسوں سے بات نہیں بنے گی, احتجاج سے بات نہیں بنے گی, یہ عملی طور پہ قدم اٹھانے سے بات بنے گی. میرے محترم دوستو, ختم نبوت کے اعتبار سے ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت اس لاہور سے لے کر امریکہ تک, فجی جزیرہ فجی تک اور ساؤتھ افریقہ تک حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کر رہی ہے. اسی سلسلے میں آج کا یہ اجتماع جو لاہور کے دل مسجد شہداء میں آپ کو تکلیف دی گئی ہے, آپ کو بلایا گیا ہے, آپ کو بتانا یہ ہے میرے محترم دوستو, ساری دنیا سے, ساری دنیا کی قیمتی چیزوں سے سب سے زیادہ قیمتی اگر چیز کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اگر کسی شخص کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی آ گئی, کوئی نماز کوئی زکات اس کے لیے قبول نہیں ہوگی. تو میں اس لحاظ سے آج دنیا میں جس انداز سے قادیانی حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے خلاف کام کر رہے ہیں, بلکہ شرع صدر سے یہ کہتا ہوں اس پادری کی پشت پر بھی ضرور قادیانیوں کا ہاتھ ہے, ضرور قادیانیوں کی سازش شامل ہے, اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت ضائع نہیں جانے دیتے. ہر مقام میں ہر وقت وہ اس کو دے ملاتے ہیں, کسی نہ کسی جگہ انہیں کوئی رکھنا مل جائے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف وہ کام کرے. لیکن مسلمان ابھی زندہ ہے الحمدللہ. حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے اعتبار سے آپ کے اسی لاہور کا ایک شہزادہ جسے غازی علم الدین کہتے ہیں, جس کا واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے, تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں قاضی احسان احمد شجاعبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میاں والی جیل میں بند ہے اور وہاں وقت گزار رہے. ایک دن عشاء کی نماز کے بعد نماز کے لیے جانے لگے. وہاں واجد عبداللہ نامی موجود ہے, اس سے پوچھتے ہیں عبداللہ کتنی دیر سے یہاں موجود ہو؟ اس نے کہا مولانا میں نے غازی علم الدین کو اس کوٹلی میں بند دیکھا ہے, یہاں میں نے اس کی زیارت کی ہے. فرمایا مجھے غازی علم الدین کا کوئی ایسا ناقابل فرموش واقعہ تو سناؤ. قاضی احسان احمد شجاعبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عبداللہ سے کہا, عبداللہ رونے لگا. پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمایا مولانا کیا پوچھتے ہو, کیا بتاؤ. صبح جب علم الدین کو تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا, جب انہیں سزا ملنے والی تھی, لوگ انتظار میں تھے کیا ہوگا. رات کے وقت جہاں سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا یکدم کمرہ روشن ہو گیا, روشنی آسمانوں تک پہنچ گئی. میرے دل کے اندر خیال آیا شاید غازی علم الدین نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے, خودکشی نہ کر لی ہو. میں واپس آتا ہوں. واپس جب آیا میں نے دیکھا علم الدین سجدے میں پڑا ہوا ہے, مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پوچھا علم الدین کیا ہوا؟ فرمایا چھوڑ دو عبداللہ, میرے راز کو فاش مت کرو, جانے دو, چھوڑ دو اس بات کو. میرے اشتراط پر عبداللہ گویا ہوا. اس نے فرمایا میں عبداللہ ابھی جب میں سجدے میں تھا آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی, صحابہ کرام کی جماعت تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ فکر نہ کرنا, صبح دن چڑھے 2 کام کرنا, ایک روزہ رکھنا, دوسرا جب تجھے تختہ دار تک لے جایا جائے تجھے پوچھا جائے گا عبداللہ تیری خواہش کیا ہے. کہنا مجھے چھوڑ دو, میرے رسے کھول دو, میرے ہاتھ کھول دو, میرے پاؤں کھول دو. میں خوشی کے ساتھ اس رقصے کو چومنا چاہتا ہوں جس رقصے کی برکت سے مجھے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے. اور میں اس غازی علم الدین نے یہ کر کے دکھایا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے نوجوانوں تمہیں مبارک ہو. اس بات پہ عہد کرتے ہو قدم قدم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کریں گے. آج اس پاکستان میں, آج اس سرزمین پر
حد ہو گئی، کفر کہاں تک پہنچ گیا؟ کفر نے وہ نام جو مقدس نام تھے، جو نام نبی نام ہے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتتا ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا نام صحابہ کے ساتھ جتتا ہے، اس کفر نے مرزا قادیانی کی نسل نے خلیفہ اول اس کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کو کہا، خلیفہ دو بشیر الدین محمود کو کہا، خلیفہ سوم مرزا ناصر کو کہا، خلیفہ چہار مرزا طاہر کو کہا، اس میں نہ جانے کہاں تک اسلام کے اس پاک مذہب پر، اس پاک نام پہ حملہ کیا۔ اور وہ لوگ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، آپ کے اس ملک میں چھپ رہی ہے، آپ کے اس ملک میں تقسیم ہو رہی ہے، اس کتاب کا نام ہے اصحاب احمد۔ آپ پڑھ رہے ہیں، دن کی روشنی ہے، رات کا اجالا نہیں، اس کتاب کا نام ہے اصحاب احمد، اس کی 20 جلدیں تمہارے اس ملک میں چھپ رہی ہے اور بک رہی ہے۔ یہ آمدیا ملک ٹیپو ربوا سے، جس کا نیا نام چناب نگر ہے، وہاں سے چھپتی ہے، وہاں سے چل رہی ہے۔ اس کتاب میں، اس کی 20 جلدوں میں کن لوگوں کا نام ہے؟ ان گندے لوگوں کا نام جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھا، انہیں صحابی کہہ کر کے ان کتابوں میں لکھا گیا، ان کتابوں میں ان کے حالات لکھے گئے۔ اس کتاب کے اوپر یہ آیت کا حصہ لکھا ہے، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضور علیہ السلام کے بارے آیت کریمہ نازل ہوئی، اس سالم نے مرزا قادیانی کے بارے اس نام کے ساتھ جوڑ دیا جو گندا جسم تھا، گندی زبان تھی، جس کے جسم سے ہمیشہ گند نکلتا، جس کے قلم سے ہمیشہ گند نکلا ہے، اس گندے قلم کے ساتھ اس کتاب کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی پر درود لکھا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم نے سوچنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کس طرح کیا جائے۔ ایک کتاب کے آخر پر مرزا غلام احمد قادیانی پہ درود و سلام لکھا ہے۔ اس ملک میں کتاب چھپتی ہے، اگر میں وزیر اعظم ہونے کا اعلان کروں قانون حرکت میں آتا ہے، اگر میں ایس پی ہونے کا اعلان کروں قانون حرکت میں آتا ہے، میری گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں۔ ہائے، آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑا، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ اس زمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی سیٹی کے بیٹے کو کھڑا کر دیا۔ اس سرزمین میں جسے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس سرزمین میں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم موجود ہے، آپ جیسے غیور مسلمان موجود ہے، اس ملک میں ایسے لوگوں کے رہنے کی گنجائش باقی ہے؟ رہا وہ پادری تو جس نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ گستاخانہ حرکت کی ہے، ہم اسے کیا کہیں؟ ہم تو اپنوں سے رونا روتے ہیں، ہم اپنوں سے رونا روتے ہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں، پاکستان کے برسر اقتدار حکمرانوں، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، سنو سنو سنو۔ اگر تم نے اس بات کا نوٹس نہ لیا، امریکہ کے ساتھ تم نے اپنے تعلقات کو ختم نہ کیا، اس کے سفیر کو بلا کر کے تم نے اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کیا، تو یہ نوجوان تمہارے گریبان تک پہنچنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ نوجوان ہاتھ اٹھا کے فیصلہ کیجئے، اگر ایسا نہ ہوا ہم سڑکوں پہ آئیں گے، چوکوں میں آئیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ایک ایک خون کا قطرہ بہائیں گے۔ وما توفیق الا البلاغ۔ یہ تھے مولانا افتخار اللہ شاکر صاحب، جن کے ہاتھ پر کئی قادیانی جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کسی ایک کافر کو بھی مسلمان کیا، جنت اس پر واجب ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے ہاتھ پر کئی قادیانی الحمدللہ سیالکوٹ ناروال کے علاقہ کے اندر مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے متعلق اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ تو اب میں دعوت سخن دیتا ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد فرید احمد حقانی صاحب، جو کہ ناظم اعلیٰ ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنت لاہور کے، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا فرید احمد حقانی صاحب۔ نحمده ونصلي
صلی علی رسول کریم۔ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں بات کرنے سے بات نہیں بنتی۔ اللہ کرے آج مسلمانوں میں وہ جرأت اور وہ غیرت پیدا ہو جائے کہ جو جرأت اور جو غیرت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ ایک نام نہاد مسلمان کہلانے والا اور حقیقت میں منافق، جب وہ نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا تھا اور آج کے ملعون پادری اور آج کے یہود و نصارہ اور آج کے کفار جس جسارت پہ آگے ہیں اور جس گستاخی کے لہجے پہ آگے ہیں، وہ گستاخی اور وہ لہجہ تو کفار کو بھی اختیار کرنے کی اس زمانے میں جرأت نہیں بنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات سن لی، کوئی مشورہ کوئی اور بات نہیں کی، بس اسے تصدیق لی ہے کہ یہ ٹھیک کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھا، کہا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہو گیا تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ اشداء علی الکفار تھے اور وہ بے ایمان بھی کافر تھا، اور جو اس کا خیال تھا حضرت عمر نے وہی کر کے دکھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ رسول کی گردن جدا کر دی، سر جدا کر دیا۔ جس طرح یہ عالم کفر، یہ یہود و نصارہ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، وقت کے حالات نے آج ثابت کر دیا کہ دہشت گرد مسلمان یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اگر اس وقت بین الاقوامی دہشت گرد ہے وہ یہود و نصارہ اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور یہود و نصارہ کے اعلی کار اور نام نہاد مسلمان جو ان کی خدمت میں مصروف ہیں، یہ یقیناً سارے کے سارے بین الاقوامی دہشت گرد ہیں۔ مسلمان کہاں دہشت گرد ہے؟ آج مسلمانوں کی غیرت کو جو للکارا گیا، میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو آخری درجہ تھا مسلمانوں کو للکارنے کا اور مسلمانوں کا دل دکھانے کا، آج ثابت ہو گیا کہ یہود و نصارہ یہ کفار یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ بھلا جو کرتوت انہوں نے کر کے دکھایا اور اتنے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا اور ان کی ایمانی غیرت کو مجروح کیا، یہ کام کرنے کی ان کو ضرورت کیا تھی؟ بھلا یہ کون سے عوام کی خدمت ہے؟ یہ ہے کسی ملک کی خدمت ہے، کسی مخلوق کی خدمت ہے، اور جو ایک کتا اٹھا کر اسے پانی پلا کر کہتے ہم تو بڑے ہمدرد ہیں ہر جاندار کے۔ بے شک کتوں کے ہمدرد تم ہو سکتے ہو اور کتوں کے ہمدرد تم ہو سکتے ہو کہ الجنس یمیل الی الجنس، مگر مسلمانوں کے تم ہمدرد قطعاً نہیں ہو سکتے۔ رب کے قرآن نے ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ کہا ہے اے مسلمانوں دھوکہ نہ کھانا، یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے خیر خواہ اور مخلص نہیں ہو سکتے۔ یہ بین الاقوامی دہشت گرد، بھلا آج جو کرتوت انہوں نے کیا، اس کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کام آیا کسی ملک کی خدمت کی جا رہی ہے، کوئی جاندار کی خدمت کی جا رہی ہے؟ بین الاقوامی دہشت گرد ہیں یہ لوگ۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں مسلمان کو اور فلاں مجاہد کو ہمارے حوالے کر دو، آج امت مسلمہ کا یہ مطالبہ ہے، وہ
اس ملعون واجب القتل اس مردود اور اس خبیث الفطرت کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے کہ جس نے اتنے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ اور اپنوں سے ہمارا یہی مطالبہ ہے، اگرچہ توقع کوئی نہیں ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہماری حکومت کو بھی چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بالکل ختم کر کے ایمانی غیرت کا ثبوت دے کہ پتہ چلے محمد رسول اللہ کے غلام آج بھی زندہ ہیں جیسے کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں زندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نماز والا تشریف فرمائے۔ زندگی حقیقت میں زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے کوچے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے کوچے میں موت جس کو آئی ہے، چار سو اندھیرا تھا، ظلمتوں کا ڈیرا تھا، مصطفیٰ کے آنے سے بزم جگمگائی ہے۔ عرش و کرسی سے بالا ہے باب کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے باب کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے،
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام مکاتب فکر کا یہ نمائندہ اجلاس غیر مسلم ممالک اور حکومت پاکستان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کے ناموس کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے وہ صرف نظر کریں۔ علماء کرام موجود ہیں، میں اس اجتماع کی وساطت سے حکومت وقت کو بھی اور لاطینی عناصر کو بھی وضاحت سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کے محافظ نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے تمام سچے انبیاء کی ناموس کے محافظ ہیں۔ تمام مکاتب فکر کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جس طرح آخری نبی کی توہین کفر ہے، اسی طرح اللہ کے کسی سچے نبی کی توہین بھی کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا ہمارے لیے مسلمان بھی نہیں ہے اور قابل برداشت
جب ایک ایسے پیغمبر کی توہین جو صرف ایک امت کا نبی ہے، ہمارے لیے اس پیغمبر کی توہین بھی ناقابل برداشت ہے، تو پھر اس ہستی کی توہین کیسے برداشت ہو سکتی ہے جو صرف ایک امت کا نبی نہیں ہے بلکہ سارے نبیوں کا بھی نبی ہے؟ ہمارے ہاں جب کسی ایک پیغمبر کی توہین کفر ہے جو صرف ایک وقت کا نبی ہے، تو اس پیغمبر کی توہین کیسے برداشت ہو سکتی ہے جو نبی الانبیاء ہے اور جسے انبیاء کی جماعت میں بٹھا دیا جائے تو ایسے محسوس ہو جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چڑھ گیا ہو؟ اس پیغمبر کی توہین کیسے برداشت ہو سکتی ہے کہ جو اتنی عظمتوں والا ہو کہ قیامت کے دن ہر نبی کے جھنڈے کے نیچے اس کی امت کھڑی ہو اور اللہ ہمارے نبی کو جو جھنڈا عطا کریں گے وہ اتنا وسیع اور اتنا عریض اور اتنا لمبا چوڑا جھنڈا ہوگا کہ سارے نبی امتوں سمیت میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اس پیغمبر کی توہین کیسے قابل برداشت ہے کہ ہر نبی کو ملنے والا معجزہ اس پیغمبر کے انتقال کے ساتھ ختم ہو جایا کرتا تھا اور وہ معجزہ عملی معجزہ ہوا کرتا تھا، اور جو معجزہ اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ عملی نہیں علمی معجزہ ہے جو قیامت کی صبح تک قرآن کی شکل میں باقی رہے گا۔ جب ایک عام پیغمبر کی توہین ہمارے نزدیک ناقابل برداشت ہے اور ہمارے ہاں ایک عام پیغمبر کی توہین کفر ہے، تو پھر اس پیغمبر کے متعلق توہین آمیز جملے یہ امت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ جو اتنی عظمتوں والا ہے اور اتنے مقام والا ہے کہ وہ اپنے قدم جس زمین پہ ٹکا دیتا ہے اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے، اور وہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ ان کی اداؤں کے تذکرے کرنے لگ جاتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، جس زمین پہ قدم ٹکا دے اللہ اس زمین کی قسم اٹھائے اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور لاہور کے لوگوں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا اچھا جملہ کہہ گیا ہے، اس عظمت والے نبی کی توہین کیسے برداشت ہو سکتی ہے کہ جو اپنے گھر کی کھڑکی سے نکلتا ہے اور مسجد کے ممبر کی طرف چلنے لگتا ہے تو رب اس ساری جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس پیغمبر کی توہین کیسے برداشت ہو سکتی ہے کہ وہ گھر کی کھڑکی سے نکل کے محراب کی طرف آئے تو رب اس جگہ کو جنت بنا کے رکھ دیتا ہے، اور جس قبرستان میں کھڑے ہو کر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ اس پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دیا کرتا ہے۔ مجھے یہاں سپاہ صحابہ کے
جھنڈے کثرت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. ایک بات ان کی ذوق کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اس پیغمبر کی توہین کیسے برداشت ہو سکتی ہے کہ جو اتنا عظیم ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرہ پرانوار کو دیکھ لیتا ہے، رب اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے. مرانی اورا مرانی فقط حرم اللہ علیہ النار. یہ باتیں تو میں نے اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت کے متعلق اپنی محبت کے اظہار کے طور پہ کہی ہیں، لیکن ایک بات مجھے آپ بھی تو بتائیں، اس فلم میں توہین کیا ہوئی ہے؟ یہ جو پہلے خاکے بنائے گئے تھے میرے نبی کے، اس میں انہوں نے میرے نبی کا کردار کیا پیش کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کردار کی وضاحت آج تک کی ہے یا صرف ہم نعروں میں لگے رہے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے. اس فلم میں اور پہلے خاکوں میں میرے نبی کو اس رنگ میں پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے 11 شادیاں کی تھیں اور مسلمانوں کا نبی جو ہے یہ شہوت پرست نبی ہے. یہ ہے توہین. یعنی نبی پاک کو اس عالم میں دکھایا گیا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی ایک سے شادی، کبھی دوسری سے شادی، کبھی تیسری سے، کبھی چوتھی سے. یہ جو آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، اس کو الیاذ باللہ انہوں نے شہوت پرست نبی کے طور پر ہمارے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں. میں پہلی بات اس سلسلے میں یہ کہوں گا، میرے نبی کی عمر 25 سال ہے، بھرپور جوانی ہے، شباب ہے. میرے پیغمبر نے پہلی شادی کی ہے کس عورت سے؟ وہ عمر میں آپ سے کتنی بڑی ہے؟ کنواری ہے؟ بولتے کہ نہیں ہو؟ جو شہوت پرست لوگ ہوتے ہیں وہ 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال کی بڑی عورت سے شادی کرتے ہیں، اور وہ بھی بیوہ، اور پھر 53 سال کی عمر تک، 54 سال کی عمر تک میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی ہے. حضرت خدیجہ کے بعد پھر شادی کی حضرت سودا سے، وہ بھی بیوہ. اور میں آج لاہور کے اس سٹیج پہ کہوں گا کہ میرے نبی کی 11 بیویوں میں، امہات المومنین میں صرف ایک بیوی کنواری ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے علاوہ آپ نے جتنی شادیاں کی، یا متعلقہ عورت سے کی یا بیوہ عورت سے کی. شہوت پرست لوگ بیوہ عورتیں، متعلقہ عورتیں، اپنی عمر سے زائد عورتیں، ان سے شادی نہیں کیا کرتے. اور اگر بندیالوی کی اس بات سے مستشرقین مطمئن نہیں ہیں تو بندیالوی کہتا ہے کہ ایک پیغمبر کے اندر 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے. کتنی؟ 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت ہے. اور ایک جنتی مرد میں کتنی طاقت ہے؟ دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر ایک جنتی مرد کی طاقت ہے. اور نبی پاک میں کتنے جنتی مردوں کی طاقت ہے؟ 2 سے بولو. اور ایک جنتی مرد کی طاقت کتنی ہے؟ تو کتنی طاقت ہوئی؟ 4000 مردوں کے برابر قوت ہے، طاقت ہے. انہیں تو 4000 عورتوں سے شادی کرنی چاہیے تھی. جس بندے میں 4000 مردوں کے برابر طاقت ہو، وہ شادی کرتا ہے صرف 11 عورتوں سے. تمہیں اس پیغمبر کو شہوت پرست پیغمبر کہتے ہوئے حیا نہیں آتی ہے؟ اب میں یہ وجہ بھی بیان کر کے جاؤں گا.
میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی ہیں؟ تاکہ مستشرقین یہ نہ کہیں کہ یہ شہوت کی وجہ سے پیغمبر شادیاں کرتا رہا. نہیں، میرے نبی پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تھا، اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے میرے نبی نے اسوہ بننا تھا، نمونہ بننا تھا. اور انسان کی زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک گھر کی 4 دیواری کے اندر گزرنے والا حصہ، ایک 4 دیواری سے باہر گزرنے والا حصہ. جو 4 دیواری سے باہر حصہ گزرتا ہے اسے بیان کیا صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان ذی النورین نے، حیدر کرار نے، حضرت ابو ہریرہ نے، ابو سعید خدری نے. مسجد میں کیسے آئے، سواری پہ کیسے سوار ہوئے، میدان میں کیسے آئے، مصلی پہ کیسے آئے، جمعہ کیسے پڑھایا، خطبہ کیسے دیا، نماز کے بعد کیا کام کیے، یہ صحابہ نے بیان کیے. اور جو گھر کی 4 دیواری کے اندر کی زندگی ہے وہ پوری آدھی زندگی ہے، اور اس میں بھی میرا نبی امت کے لیے نمونہ بننا تھا. یہ گھر کی 4 دیواری کے اندر کی زندگی صحابہ بیان نہیں کر سکتے تھے، 1-2 عورتیں بھی بیان نہیں کر سکتی تھیں. میرے نبی نے اپنی گھریلو زندگی امت کے لیے بطور نمونہ پیش رکھنے کے لیے 11 شادیاں کی. یہ تعدد ازواج کی وجہ ہے، زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ ہے کہ میری گھریلو زندگی امت کے سامنے آئے. گھر کیسے آتے ہیں، سوتے کیسے ہیں، رات کو جاگتے کیسے ہیں، صبح اٹھتے کیسے ہیں، یہ زندگی لوگوں کے سامنے آئے. تقریر کے آخر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن حرمت رسول پر اور عظمت رسول پہ جو ولولہ ہونا چاہیے تھا وہ مجھے لاہوریوں میں نظر نہیں آ رہا. بیان میں کر دیتا ہوں، اس میں اگر آپ کے جذبات کو میں نے چھیڑ دیا ہے تو پھر آپ اس کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہے، بولو، کریں گے اظہار؟ صحیح طریقے پہ کریں گے، اٹھ کے کریں گے. میرے پیارے پیغمبر کی زندگی میں میرے نبی کا ایک گستاخ تھا، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ. سب سے پہلے اس نے بکواس کیا تھا ان محمدن قد ابترا، کہ محمد کی نسل کٹ گئی ہے، یہ بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا نام بھی مٹ جائے گا. ولید ابن مغیرہ گستاخیاں کرتا، میرے نبی کی بے ادبی کیا کرتا تھا. اللہ نے سورۃ قلم میں ولید ابن مغیرہ کے لچھڑے لیے. پڑھیے گا سورۃ قلم گھر میں جا کے. اللہ نے فرمایا چغل خور ہے، اور کئی باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اتلن، اجڑ ہے، بعد ذالک زنیم، اور ولد الحرام ہے. زنیم کا معنی بعض علماء نے ولد الحرام کے ساتھ کیا. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی جو واقعی شیخ الاسلام ہے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حاشیہ پہ یہ لکھا، اللہ نے کہا اتلن بعد ذالک زنیم، یہ اجڑ ہے اور اس کے بعد یہ ولد الحرام ہے. کسی نے ولید کو جا کے بتایا کہ تیرے متعلق کملی والے آقا نے آج یہ کہا ہے اور قرآن کی آیتیں اتری ہیں. کفار کو یہ یقین تھا کہ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے سر سکتے ہیں، سمندر راستہ بدل سکتے ہیں، تقدیر بدل سکتی ہے اور تقدیر ٹل سکتی ہے. لیکن آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. اسے کسی نے بتایا تجھے کہا گیا کہ تو حرام زادہ ہے. ولید نے تلوار سونتی اور ماں کے سر پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور ماں سے کہنے لگا سچ بتا میرا باپ کون ہے. ماں ہکی بکی رہ گئی.
کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ والد پوچھنا چاہتے ہو کہ میرا والد کون ہے؟ ولید نے کہا میں تلوار سے گردن قلم کر کے رکھ دوں گا، بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ آج اس نبی پہ اترنے والے قرآن نے کہا ہے اُطُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ وہ جٹ ہے، اس کے بعد یہ ولد الحرام ہے، یہ نطفہ حرام ہے، بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ ماں نے کہا تیرا والد اس قابل نہیں تھا کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا، میں نے اپنے غلام سے غلط تعلقات پیدا کیے، کس کی پاداش میں تو پیدا ہوا؟ اور لاہور کے لوگوں میری آواز کے ساتھ آواز ملاؤ، جن لوگوں نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے اور توہین کی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تم بھی اپنی ماں سے جا کے پوچھو کہ تمہارا باپ کون ہے۔ اس لیے تم بھی اپنی ماں سے جا کے پوچھو کہ تمہارا باپ کون ہے، اس لیے کہ کوئی حلالی نطفہ آمنہ کے لال کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی توہین وہی کرے گا جس کا نسب مشکوک ہوگا، اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا اُطُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اور سورۃ کوثر تو آپ سب کو آتی ہوگی، اس کی آخری آیت پڑھ دیجئے، سارے مل کے پڑھ دیجئے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، میں تیرے دشمنوں کے نام مٹا کے رکھ دوں گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے اور مجھے اس وعدے پر 100% یقین ہے، انشاءاللہ جن لوگوں نے میرے نبی کی توہین کی ہے دنیا سے ان کا نام مٹ کے رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقين لا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ صدر محترم واجب التکریم علماء کرام، قابل صد احترام حاضرین جلسہ اور میرے غیرت مند نوجوان ساتھیوں، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پنجاب کے عہدیداران و اراکین، بالخصوص حضرت علامہ محمد یونس حسن صاحب اور ان کے تمام رفقا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ناموس
رسالت کے تحفظ کے لیے اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا۔ یہ مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان کشمکش ہے جو 14 صدیوں سے مسلسل چلی آ رہی ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پوری دنیا میں اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی۔ ایک یہودی فلم ساز نے ایک پادری عیسائی ڈیری جونز کے فکر کی بنیاد پر سید الکونین والثقلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی ایک فلم دنیا میں نشر کی ہے، اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس گستاخی پر، اس اہانت پر پوری دنیا کا مسلمان سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، اور مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اتر آیا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا دو عالم علیہ التحیۃ والسلام کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ علماء کرام موجود ہیں، پوری دنیا میں توہین انبیاء کی بنیاد یہودیوں اور عیسائیوں نے خود رکھی ہے۔ ان سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا تقاضا کرنا یا ان سے توقع رکھنا یہ فضول ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام سب انبیاء کی توہین کی ہے، اور انبیاء کی توہین ان کے خمیر میں، ان کے خون میں، ان کی سرشت میں اور ان کے مذہب میں شامل ہے۔ یہ ہمارا علم کلام ہے جو عیسائی علم الہیات سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارا علم کلام یہ ہے کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے صحابہ کے لیے ہے۔ المؤمنین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہے۔ پھر جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے عزت اس کے لیے ہے، اور جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور رسول کے صحابہ کو نہیں مانتا یا ان کی عزت و احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے یہاں کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، اور اس کے لیے کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ یہ بات وہ ہے جو ہمارے علم الہیات کا حصہ ہے، ہمارے علم کلام کا حصہ ہے۔ ہم نے قسم کھا رکھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ اسلام پڑھ کر گویا ہم نے قسم کھائی ہے، ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے اس ایمان کا اظہار کیا ہے کہ جب تک جئیں گے اللہ، اس کے رسول اور اس کے اصحاب کی عزت کے لیے جئیں گے، اور جب ان کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ہم اپنا خون دیں گے، اپنی جانیں پیش کریں گے، اپنی گردنیں کٹوائیں گے، لیکن نہ اللہ کی توہین ہونے دیں گے، نہ رسول کی توہین ہونے دیں گے، نہ رسول کے صحابہ کی توہین ہونے دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی توہین نہیں کر سکتا،
کوئی پیغمبر تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حرف نہیں لا سکتا، وہ خود اپنی بے عزتی کرتا ہے، وہ اپنی اہانت کی بنیاد رکھتا ہے، اس لیے کہ عزتیں پیغمبر دو عالم کے قدم سے چلتی ہیں، اور جہاں جہاں پیغمبر کا نقش قدم چلتا ہے عزت پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دراصل ہماری غیرت کا امتحان ہے، یہ ہماری حمیت کو آزمایا جا رہا ہے۔ عالم کفر، یہود و نصارہ، امریکہ اور برطانیہ اپنے تمام نیٹو اتحادیوں کے ساتھ افغانستان کی سرزمین پر شکست کھا چکے ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں، نہچے مسلمانوں کے مقابلے میں جس طرح ان کی کمر ٹوٹی ہے، جس طرح ان کی گردن جھکی ہے، جس طرح ان کے پرچم سرنگو ہوئے ہیں، پوری دنیا ان کی شکست کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ دنیا میں مشہور ہے کہ جواری جب جوا ہار جاتا ہے تو وہ گالیوں پہ اتر آتا ہے۔ عالم کفر جوا ہار چکا ہے اور اب وہ ہماری غیرت کو، ہماری حمیت کو آزمانا چاہتا ہے، لیکن جواب کیا گیا ہے اس پر میں پورے عالم اسلام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج آپ جا کر دیکھیے، عشق رسول کا دن منانے کا اعلان کرنے والی حکومت نے امریکی قونصل خانہ کو تحفظ دینے کے لیے چاروں طرف کنٹینر رکھ دیے ہیں، اور امریکی ڈر رہے ہیں، وہ خوف سے تھرا رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، تحفظ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں پیغام گیا ہے کہ مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن پیغمبر دو عالم کے گستاخ کو اس زمین پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام در حقیقت یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم بیدار ہیں، ہم غیرت و حمیت کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہیں کفر کے مقابلے میں، اور اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ مجھے ایک جملہ کہنا ہے اور اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج سے 12 برس پہلے، 10 برس پہلے جس صلیبی جنگ کا اعلان کیا بش جونیئر نے، کروسیڈ کا اعلان کیا، اور اس جنگ کی ابتدا اس نے افغانستان کی سرزمین پہ کی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے افغانستان کی سرزمین سے نیٹو افواج اپنا سب کچھ سمیٹ رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ملا عمر مجاہد حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کی جرأت میں برکت دے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جس طرح وہ عالم اسلام کے مجاہدین کی سربراہی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ و سلامت رکھے۔ آپ کو یاد ہے کہ ملا عمر مجاہد نے جب طالبان کی حکومت کابل سے ختم کی، جلال آباد سے ختم کی، اور جب قندھار سے بھی حکومت کو سمیٹنے کا فیصلہ کر لیا، تو اس وقت ملا عمر مجاہد نے عالمی سطح پر مسلمانوں کو اور کفر کو پیغام دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم ایک حکمت عملی کے تحت قندھار سے بھی اپنی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی دنیا یہ فیصلہ نہ کرے کہ کون جیتا اور کون ہارا، فتح کسے حاصل ہوئی اور شکست کسے حاصل ہوئی۔ ہم نے قندھار چھوڑا، ہم نے کابل چھوڑا، ہم نے جلال آباد چھوڑا، ٹھیک ہے ہم پر حملے کیے گئے، بارود برسایا گیا، ہماری جانیں قربان ہوئی، ہمارا خون بہا، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن ابھی عالمی برادری یہ فیصلہ نہ کرے کہ شکست کسے ہوئی اور فتح یاب کون ہوا، اس لیے کہ فتح اور شکست کے فیصلے جنگ ختم ہونے کے بعد ہوتے ہیں، اور جنگ ابھی جاری۔ ملا عمر مجاہد کا یہ جملہ ہمارے سینوں پہ لکھا ہوا ہے، ہمارے دلوں پہ لکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے گھروں کی دہلیزوں پہ لکھ رکھا ہے۔ وہ جنگ آج بھی جاری ہے، اور یاد رکھیے، پیغام دیجئے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ آج جتنے بڑے
اجتماع کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، نہ ہوا۔ اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ ڈینگی مچھر کی تصویریں اور برسات کے دنوں میں سڑکوں پر کھڑے پانی کی تصویریں دینے والا میڈیا آج کہاں ہے؟ وہ عالم کفر کے لیے اپنے سارے وسائل صرف کر دینے والا میڈیا اور اپنے پلیٹ فارم پر نام نہاد اینکرز کو اور نام نہاد مذہبی نمائندوں کو بٹھا کر اسلام پر، عالم اسلام پر، مسلمانوں کے عقائد پر، قرآن مجید کی حجیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر تبصرے کرانے والا میڈیا آج کہاں ہے؟ اسے چاہیے تھا کہ لاہور میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی اس کانفرنس کو لائیو کوریج دیتا اور پورے ملک میں دکھایا جاتا کہ یہاں نوجوان جمع ہیں، علماء جمع ہیں اور اپنے جذبوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج ہمارا میڈیا کفر کا نمائندہ ہے، یہود و نصارہ کی ترجمانی کر رہا ہے اور مسلمانوں کے جلسوں کو، مسلمانوں کی تقریبات کو مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ اس آخری مرحلے میں کہہ رہا ہوں کہ عالم کفر نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فلم بنا کر وہ لوگ کہ جنہوں نے انبیاء کی توہین کی بنیاد رکھی، ان کی کوئی چیز محترم نہیں ہے، ان کی کوئی چیز محفوظ دم نہیں ہے، لیکن انہوں نے بنیاد رکھ کے ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ تو جواب دیجئے مولانا محمد یونس حسن اور استاد العلماء حضرت مولانا صاحبزادہ فضل الرحیم کی قیادت میں جواب دیجئے کہ ہم غیرت مند ہیں، ہم حمیت والے ہیں، ہم ایمان پر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے ہیں۔ یاد رکھیے تم نے ہماری غیرت کو للکارا ہے تو جواب یہ ہے کہ ملا عمر مجاہد نے جو کچھ کہا تھا کہ جنگ ابھی جاری ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک دھرتی پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہوتا اس وقت تک کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی اس جدوجہد کو اس عظیم مرکز سے، مسجد شہداء سے، ان علماء کی موجودگی میں یہ رخ دے رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے یہ نہ سمجھے کہ مسلمان پٹ گئے ہیں، نہیں، اسے پیغام ہے کہ مسلمان ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے بلبلے کے ساتھ پیغمبر دو عالم اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے تحفظ کی قسم کھا کر میدان میں اتر رہے ہیں، اس لیے کہ کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پیغمبر دو عالم سے اللہ نے یہی کہا تھا، اور کب کہا تھا؟ ابھی مکی زندگی ہے، سورہ الاسراء میں کہا، سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہم بھی اپنے اس یہود و نصارہ کے نمائندے میڈیا، اپنے نام نہاد یہود و نصارہ اور پادریوں کے ایجنٹ نمائندوں کے اور اس 60 سے زیادہ بے غیرت حکمرانوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یہ مکی زندگی ہے تو پھر ہم ان کے ہجوم میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق ابھر رہا ہے، حق میدان میں اتر آیا ہے اور باطل کو اب بھاگنے کے علاوہ، جان بچانے کے علاوہ، میدان چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ان الباطل کان زہوقا۔ انشاءاللہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے پلیٹ فارم سے میں اعلان کرتا ہوں کہ ناموس رسالت کے تحفظ کی یہ تحریک صرف ناموس رسالت کے تحفظ کی تحریک ہی نہیں رہے گی، بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی فتح اور کفر کی شکست کی تحریک بنے گی، اور ایک وقت آئے گا، بہت جلد آئے گا، انقلاب کی دہلیز پہ کھڑی ہے دنیا، تو انقلاب یہ آنے والا ہے اور اسلام کے مقابلے میں جتنا کفر ہے وہ سرنگوں ہوگا، گردن جھکائے گا۔ یہ ہماری تحریک ہے اور یہ تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں دینی غیرت اور ایمانی حمیت کے اس جذبے سے سرشار فرمائے جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ سے ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ حضرات علماء کرام اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے تمام اکابرین، اس تنظیم کے ایک ایک فرد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ ایمان افروز جو مجلس سجائی ہے اور بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھ کر دل سے یہ بات نکلی ہے کہ اتنا پیارا گلدستہ آج انہوں نے سجایا ہے۔ میں علامہ محمد حسن آپ کو اور آپ کی ساری جماعت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بے شمار مواقع آپ کو عطا فرمائے، گلی گلی محلے محلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے سلسلے میں ہمیں ایسے جلسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میں تمام حاضرین سے اور ان میڈیا والوں سے بھی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب المغازی کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو جنگ احد کے ایک صحابی کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ ایمان افروز ہے، ناموس رسالت سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ احد کے جنگ کے اندر 70 زخم ان کے جسم پر لگے ہوئے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا مجھے سعد کی خبر تو لا کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ میں ڈھونڈتا بڑی لاشیں تھی، میں وہاں پہنچا تو ان کی آنکھیں بند تھیں، میں نے جلدی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا۔ آنکھیں کھولی، مسکراتا ہوا چہرہ آیا، عجیب بات فرمائی، فرمایا میرے آقا کو میری طرف سے جا کے سلام عرض کرنا اور یہ بتلا دینا کہ اب میرا سفر آخرت شروع ہے۔ اللہ کی قسم میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جنت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ یہ آقا کو پیغام دینا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ میری قوم، میں مدینہ منورہ کے قبیلہ انصار سے میرا تعلق ہے، میری قوم کو میرا یہ پیغام دینا کہ یاد رکھو جس آدمی نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی اذیت پہنچائی ہو اور اس کے لیے اگر مسلمانوں نے کوشش نہ کی ہو تو پھر میدان محشر میں اللہ جل شانہ کو جواب اور عذر پیش نہیں کرتے۔ پھر جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ نہیں دکھلا سکیں گے۔ حضرات محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کفر نے ہمیں للکارا ہے، آواز دی ہے، ہمیں چیک کیا ہے کہ آج کا مسلمان میڈیا کی گندی ثقافتی یلغار کی زد میں آ کر کہیں بے حس تو نہیں ہو گیا، لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سا حرف 1400 سال کی تاریخ آپ پڑھ لیں، کہیں بھی ذرا سا حملہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے تو ساری دنیا کا مسلمان بے چین ہو کر احتجاج کے لیے باہر نکل آتا ہے۔ آج آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارا عالم اسلام سڑکوں پر ہے، احتجاج کر رہا ہے، جانیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری جان تو قربان ہو جائے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر ہم کسی قسم کا سودا نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ناموس رسالت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا جز اور حصہ۔ کائنات میں کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی میرے عزیز مولانا عبدالرؤوف فاروقی نے وہی روایت پڑھی، تم میں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا تا وقت کہ اس کے دل کے اندر کائنات کی تمام چیزوں سے، والدین سے، اولاد سے سب سے زیادہ محبت دل کے اندر نہ ہو۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے، آج کا گیا گزرا مسلمان بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کس طرح قربان ہوگا۔ اسی مال روڈ پر آپ کے علم میں ہے، ختم نبوت کی تاریخ میں 10,000 لاہوریوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ جہاں موقع ملا ہے ناموس رسالت پر حرف آیا ہے تو مسلمانوں نے جانیں دی ہیں۔ آج مصر دیکھ لیں، تونس دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، سعودی عرب دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، ہر جگہ پر مسلمان احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، بس ایک بات میں آپ کہتا ہوں، اس بابرکت محفل کے اندر ایک سبق میں کہتا ہوں ہمیں یہاں سے لے کر نہ جانا چاہیے۔ جنگ احد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جسم کو کاٹا گیا، کلیجہ نکالا گیا۔ اس حضرت حمزہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے پتہ چلا تو اپنے بھائی کی یہ خبر سننے کے بعد بے چین ہو کر میدان احد میں آ گئی، صفوں کو چیرتی ہوئی جا رہی۔ اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ پھوپھی جان کو روکو کہ آگے نہ جائے تاکہ چہرے پر کوئی تکلیف ہو۔ ابن زبیر کہتے ہیں میں آگے جا کے کھڑا ہوں اور میں نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں، اتنی زور سے مجھے تماچا مارا کہ 5 گز میں دور جا سکتے اور وہ آگے چل پڑی۔ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے پیچھے سے اتنا جملہ کہا کہ یہ میں نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ ان کو آگے نہ جانا دیں۔ رب کعبہ کی قسم گردن جھکا دی، ایک قدم آگے نہیں اٹھایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جذبات پر کنٹرول کرنے کے بعد ایک قدم نہیں اٹھایا اور کہا میری طرف سے جا کر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دو کہ مجھے ساری کیفیت کا پتہ ہو گیا، ایک کلمہ بھی شکایت کا اس زبان سے نہیں نکلے گا، مجھے اپنے بھائی کے جسم کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملی تو گئی۔ میں اب جو آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں، علماء کرام موجود ہیں، یہ جنگ جو امریکہ نے، پادری نے، یہودی نے چھیڑی ہے، اس کے لیے اب وقت چاہیے ہوگا، اس کے لیے اب احتجاج کو لمبا کرنا ہوگا،
اس کے لیے جگہ جگہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نظارے اور مناظر دکھانے ہوں گے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ حضرت صفیہ کی یہ سنت کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم سامنے آ جائے تو پھر اپنی گردن جھکا دیجیے، پھر ساری باتیں اپنی قربان کر دیجیے، پھر اپنا وقت، اپنی مصروفیت، اپنا سب کچھ قربان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر دیجیے۔ پھر آپ دیکھیں گے تحریک بھی بابرکت ہوگی، نور بھی ملے گا۔ اور آج میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، تقریر سن رہا تھا، تو میرے ذہن کے اندر یہ آ رہی تھی بات کہ اللہ جی جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کے لیے مسجد شہداء میں ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں جنت میں بھی تو اسی طرح اکٹھا کر۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہمارا تازہ رکھے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں انٹرنیشنل ختم نبوت مومن والوں کو۔ میں واقعتاً بڑا بیمار تھا، ٹانکے لگے ہوئے تھے، یہ آئے یہاں آ کر باتیں سن کر یوں لگ رہا ہے ساری بیماری دور ہو گئی ہے۔ میرے بیٹے اللہ تجھے بھی تیرے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انتہائی محترم صدر پروگرام، میں سب سے پہلے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کو آج مسجد شہداء میں ناموس رسالت کے حوالے سے پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے اکابرین علماء کرام بزرگان دین کے بیانات سنے ہیں۔ مجھے مولانا علامہ یونس حسن صاحب نے بتایا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم العالیہ، پھر ہمارے انتہائی محترم حضرت مولانا محمد احمد صاحب لدھیانوی معتزل العالی آپ حضرات سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، کفر کی دنیا نے ایک بار پھر امت مسلمہ کو اس کی غیرت کو چیلنج کیا ہے۔ الحمدللہ اس چیلنج کا جواب پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں نے دیا ہے، اور آپ حضرات کے اس گرمی کے موسم میں یہاں جم کر بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی مسلمان کے دل میں غیرت موجود ہے اور مسلمان نبی کے ناموس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سب کہہ دیجئے بے شک۔ حضرت شیخ تشریف لے آئے، انہی کی زیارت بھی کریں گے، آپ انہی کا واعظ بھی سنیں گے، بیان بھی سنیں گے۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ساری زندگی شیخ نے گزاری، ان کے بڑوں نے بھی وہاں زندگی گزار دی۔ وہاں سے چل کر آپ کے پاس آئے اور ایک انگریز مستشرق نے کہا تھا کہ ہم حیران ہیں کہ دنیا میں جب کوئی حاکم، کوئی سربراہ موجود ہوتا ہے تو لوگ اس کے لیے میدان عمل میں ہوتے ہیں، لیکن جب اقتدار سے الگ ہوتا ہے، دنیا سے چلے جاتا ہے تو شاید اس کا نام لیوا بھی نہیں ملتا۔ ہم حیران ایک ذات اور ہستی پر جو اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، جنہیں آمنہ کا لال اور عبداللہ کا در یتیم کہا جاتا ہے، جن کی نبوت اور رسالت
صرف عرب کے لیے نہیں، جن کی نبوت اور رسالت عرب اور عجم کے لیے، مشرق و مغرب کے لیے، شمال و جنوب کے لیے، زمین و آسمان کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہے، مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ لیکن آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں پر حکمرانی فرما رہے۔ آج مسجد شہداء کے باہر یہ نوجوان، یہ مسلمان کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبی کے ناموس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آنے والی ہستی کو یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آج پاکستان کا بچہ نبی کے ناموس کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ بولے بھائی آپ بھی تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ، ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ پہلے دنیا کہتی تھی کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن اب کی بار تو سوڈان والے بھی نکل آئے، یمن والے بھی نکل آئے، لیبیا والے بھی نکل آئے۔ ٹھیک کہا مولانا عبدالرؤف فاروقی نے کہ انشاءاللہ یہ احتجاج ہمارا کفر کے خاتمے تک اور پوری دنیا پر اسلام کے پرچم لہرانے تک جاری رہے گا۔ حضرات محترم، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، انتہائی اختصار کے اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ ہماری بزرگ ہستی تشریف لے آئے، جن کے لیے ہم سب بےتاب تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ رب نے نوازا ہوا ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں زندگی گزار رہے، اور وہاں پہ زندگی گزار رہے جہاں ہمارے اکابر مدینہ میں اس لیے پہنچے تھے کہ ہماری قبر بھی جنت البقیع میں بن جائے۔ آج یہ ہمارے ہستی، ہمارے یہ بزرگ، ہمارے قابل احترام، واجب الاحترام مکہ اور مدینہ میں وقت گزار رہے ہیں، لیکن دوستو اسی مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں امام مالک بھی پہنچے تھے، حج کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، اور پھر ساری عمر مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے تھے، یہ کہہ کر نہیں نکلے تھے کہ کہیں موت ہو گئی، قبر کہیں اور نہ بن جائے۔ امام مالک یہ چاہ رہے ہیں میری قبر بھی بنے تو نبی کے پڑوس میں بن جائے۔ آج وہ نبی کے پڑوس میں جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، لیکن رب نے چاہا، جس سے چاہا کام لیا ہے۔ یہی مار روڈ گواہ ہے، اسی مار روڈ کے پاس قرب و جوار میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں لاہور کا نوجوان، لاہور کا مسلمان نکلا تھا، نبی کے ناموس کے لیے جان دی تھی۔ آج بھی مسجد شہداء میں مولانا عبدالحمید مکی کی قیادت میں یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ چھوٹا، یہ بڑا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے کہ رب کعبہ کی قسم نبی کے ناموس کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، میں حضرت کی تشریف آوری، پھر آذان بھی شروع ہو رہی ہے، میں صرف یہی پیغام دینے کے لیے اور لینے کے لیے آیا ہوں کہ ہم نبی کے ناموس کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی عصمت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیے، اونچی آواز سے کہیے انشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ العظیم. برادران محترم، اکابرین، علماء امت، معزز نوجوانوں، میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج سب سے پہلے کہ میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے ذمہ داران اور قائدین کو اس کامیاب پروگرام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حالات کو دیکھ کر اتنے بڑے پروگرام کو ترتیب دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی یہ کوششیں کاوشیں قبول و منظور فرمائے. برادران محترم، اللہ کے آخری پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے آج کا یہ پروگرام معمل ہے، اور دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تلاش کرنا ہے. دشمن تلاش کیا کرنا کہ دشمن تو ویسے بھی سامنے آ چکا ہے. یہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے. تاریخ کے آئینے میں اگر میں ستمبر کی تاریخ کو دیکھتا ہوں، ستمبر ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سن 1965 میں دیکھنے تو پیغمبر اس ستمبر کے مہینے میں پاکستان کا دفاع ہوا. اگر اس کے 9 سال بعد دیکھنے تو رب کائنات نے مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی دی کہ سن 1974 میں ختم نبوت کی تحریک کامیابی کی منزل تک پہنچی اور قادیانیت کو اقلیت قرار دیا گیا. اور اس کے ٹھیک 11 سال بعد امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگی شہید نور اللہ برکتہ نے تحریک تحفظ ناموس صحابہ کا آغاز کیا. میرے محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ لوگ دشمن کو تلاش کرتے ہیں. دشمن کو دیکھا جائے تو پاکستان کا دشمن ہے، یا پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا دشمن ہے، یا اصحاب پیغمبر کا دشمن ہے. اگر دشمن کو تلاش کرنا ہو تو یقیناً تینوں کا دشمن ایک ہے، زیادہ دور نہیں. میں قرآنی آیات کو اٹھاؤں تو پتہ چلتا ہے، پیغمبر کے فرمان کو اٹھاؤں جو میں نے اپنے اکابرین سے پڑھا، اپنے استادوں سے پڑھا، اپنے اکابرین سے سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. جو صحابہ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. ہاں، پتہ چل گیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
کہتا ہوں یہ تحریک چل چکی، یہ تحریک کا آغاز آج سے نہیں بہت عرصہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ یہ تحریک رکے گی نہیں جب تک کہ دشمنان اسلام کو سوائے نہیں ہو جاتی۔ اور حکمرانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ امریکہ سے اور دشمنان اسلام سے مطالبہ کرو اور اس وقت تک ان سے سفارتی تعلقات ختم کرو جب تک کہ ٹیری جونز کو تختہ دار پہ نہیں لٹکا دیا جاتا۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ٹیری جونز اور ان کے تمام ورثاء جو اس قسم کی بدماشی کر رہے ہیں انہیں تختہ دار پہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اگر یہ اقوام متحدہ امریکہ والے برطانیہ والے انہیں تختہ دار پہ نہیں لٹکا سکتے ہیں تو ہم سمجھیں گے، یقیناً سمجھتے ہیں، یہ سارے بدبخت وہ ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کی جان کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے تمام ممالک کے دشمن ہیں۔ یہ بات ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے تیار ہو؟ اکابرین قائدین اگر اعلان کرتے کہ آج پھر سے وہی تحفظ ناموس رسالت کی تحریک کا آغاز کر کے اسی انداز میں منزل تک پہنچانا ہے، اگر اعلان کرتے ہیں تو تیار ہو؟ تو آئیے پھر آئیے کہنا چاہتا ہوں اپنے اکابرین سے، قائدین سے، حضرت ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، حضرت عبدالحفیظ مکی صاحب بیٹھے ہیں، پیر سیف اللہ خالد صاحب بیٹھے ہیں، حضرت لدھیانوی تشریف لانے والے ہیں، باقی قائدین اکابرین بیٹھے ہیں، کہتا ہوں قیادت کیجئے، یہ سپاہی، یہ نوجوان، یہ اسلام کے سپاہی، صحابہ کے سپاہی، پیغمبر کے سپاہی فیصلہ کر چکے ہیں، سر پہ کفن باندھنا پڑا باندھیں گے، میدان میں نکلنا پڑا نکلیں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہننی پڑی پہنیں گے، پاؤں میں بیڑیاں پہننی پڑی پہنیں گے۔ آپ آگے بڑھیے، قدم بڑھائیے، قیادت کیجئے، جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر اپنا خون گرائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں قائد اہل سنت اور تمام دوستوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی، یہی آئین فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانداری، محبت کی فراوانی۔ میں صرف اتنی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دشمنوں نے، تثلیث کے ماننے والوں نے، مشرکوں نے ہمیشہ انبیاء کرام کی توہین کی، اپنے نبیوں کی بھی توہین کی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی۔ یہ جنگ آج کی جنگ نہیں، یہ جنگ 1400 سال کی جنگ ہے۔ ایک طرف موحد ہیں، دوسری طرف تثلیث کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے میں حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی، مولانا محمد احمد لدھیانوی اور ان تمام اکابرین ملت سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آج انٹرنیشنل ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے بلا تفریق مسلک کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ یہی علاج ہے دنیا بھر کے کافروں کا، یہی علاج ہے دنیا بھر کے مشرکوں کا، یہی علاج ہے دنیا بھر کے گستاخوں کا۔ آپ میرے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ہاتھ بلند کریں، انشاءاللہ ہم توہین رسول کرنے والوں کے مقابلے میں، تثلیث کے پجاریوں کے مقابلے میں ہم انشاءاللہ ایک ہیں، ایک رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ واخر دعوانا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔
صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اکابرین علماء دیوبند حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب مدد اللہ، حضرت مولانا احمد لدھیانوی صاحب، حضرت پیر سیف اللہ خالد صاحب، حضرات علماء کرام، آج جتنے بھی یہاں پر حضرات نے حرمت رسول کے حوالے سے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جن جذبات کا اظہار کیا ہے، وہی جذبات میرے ہیں، وہی جذبات آپ کے ہیں، کیونکہ ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس امت پر احسان کر کر، تم پر احسان کر کر یہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبر و رہنما ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہ وہ پیغمبر علیہ السلام جو جن کی وجہ سے یہ کائنات قائم و دائم ہے، جن کی وجہ سے ہماری اور آپ کی عزت محفوظ ہے، جس نے یہ جسارت کی ہے، جس نے یہ ملعون نے توہین کرنے کی جسارت کی ہے، ہم نے اس بات کو برملا اظہار کیا ہے کہ جب تک اس کو سزا نہیں بلکہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا نہیں کر دی جاتی، اس وقت تک امت مسلمہ کا کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ اکابر علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں، اس سے قبل کہ میں اپنے کویت سے آئے ہوئے معزز و مکرم مہمان کو دعوت سخن دوں، چند گزارشات تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں کی خدمت کے اندر گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج جس بدترین دن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا سراپا احتجاج ہے، اس سے قبل یہی ظلم پاکستان کے اندر ہوتا رہا۔ لاہور کی تمام ٹی وی چینلز پر پیغمبروں کی فلمیں چلتی رہی، ہم اس پر چیختے رہے، چلاتے رہے، ہم نے تمام دارالفتاء سے فتاوی جات لیے، ان کو اپنے رسائل جرائد کے اندر چھاپا، مساجد کے اندر جہاں تک ہو سکا ہم نے اپنی بساط کے مطابق یہ میسج، یہ پیغام دیا کہ یہ ظلم ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تذلیل ہے، توہین ہے، توقیر ہے کہ ایک کائنات کا بدترین فنکار، اداکار یوسف علیہ السلام جیسے اس پیغمبر کی شکل و صورت کے اندر آ رہا ہے، جسے خالق کائنات نے یوسف ایھا الصدیق کہا، حضرت
اور امیر مرکزیہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں، انہوں نے آخر میں دعا بھی مانگنی ہے۔ میرے دوستو، بہت تقاریر آپ نے سنی، احتجاج کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے، مگر آج ہم پوری دنیا میں شرمندہ ہیں کہ پوری دنیا ہماری اسلامی حکومتوں کو دیکھ رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ OIC جس کے اندر 97 ممالک اسلامی ہیں، انہوں نے اب تک باضابطہ کوئی اجلاس بلا کر اس گھرانہ حرکت کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ 22 ملکوں پر مشتمل عرب لیگ کے وہ ملک، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، انہوں نے مل کر ابھی تک اپنا کوئی پلان نہیں دیا۔ بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں، ہم یہاں گراؤ چلاؤ کریں، یہ احتجاج کی شکل ہے، لیکن بات احتجاج کی نہیں ہے، یہاں بات احتجاج کے خلاف اس قتل کرنے کی ہے، اور وہ عوام نہیں کر سکتی۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے زیر اہتمام جو یہاں امین الشام یہ کانفرنس صبح سے شام تک یہ جو منعقد ہوئی ہے، ہم اسلامی کانفرنس کے منعقد ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ کانفرنس بھی مدینہ منورہ میں منعقد ہونی چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں تمام اسلامی ملک پہلے خانہ کعبہ کا جا کر طواف کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، یہ مجرم ہیں، اور پھر یہ سارے اسلامی ملکوں کے سربراہ مدینہ منورہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر نواز شریف کے سامنے سلام پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس مطالبے میں آپ ساتھ دیں گے؟ ہمارا یہ مطالبہ میڈیا پہنچائے کہ اسلامی کانفرنس سے متعلق تمام سربراہان کی میٹنگ مدینہ میں کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ وہاں وہ اعلان ہو جیسے صدیق اکبر نے کیا تھا، وہاں وہ اعلان ہو جو جہاد کہا ہے۔ میرے دوستو، میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی تقریر کے اختتام کرتا ہوں۔ ہم اپنے شوق اور جذبے کو پیش کر رہے ہیں، آپ کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن ہم رب کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ آج اگر اسلامی گورنمنٹ پاکستان نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ کل احتجاج ہوگا، ہم حکومت کے احتجاج کے اس اعلان کے ساتھ متفق ہوتے ہوئے متفق ہیں، لیکن یہ کہیں گے کہ حکومت احتجاج نہیں کیا کرتی، وہ تو اعلان میں اپنے فیصلے دیا کرتی ہیں، وہ اپنے فیصلے دیا کرتی ہیں۔ احتجاج ہمارا حق ہے، ہمارے ان سربراہوں کا جو نہتے ہیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے اور تمام اکابرین جو آج کھڑے ہیں، اور آپ بھی کھڑے ہو کر یہ کہیں ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ لبیک 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 لبیک۔ سنو، اگر اسلامی حکومتوں نے امریکہ سمیت ان تمام مغربی ملکوں کا بائیکاٹ کا اعلان نہ کیا تو پھر کون نکلے گی؟ نکلیں گے انشاءاللہ۔ کہو وقت آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے، اور میں کہوں گا عرب لیگ سے، میں کہوں گا اسلامک کانفرنس کے IOC سے کہ وہ یہ احتجاج نہ کرے، اعلان کرے۔ نشهد ان لا اله الا انت ونتوب اليك. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم انا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ومصطفاك من خلقك سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا ونبينا ومولانا محمد النبي الامي الكريم وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه اجمعين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم واهله. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم
ارزقنا جميعا شفاعته يوم القيامة اللهم ارزقنا جميعا مرافقته الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری قصوروں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما. اپنے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارک کے تحفظ کے لیے، ان کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ان کے آل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کے لیے